حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے ہم نے اس کائنات کے اندر کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی آیا ہے، چاہے وہ امیر کا کبیر ہو، مالدار ہو، عہدے اور منصب والا ہو، یا غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، کوئی بھی انسان اس کائنات کے اندر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر گئے تو کیا وہ لوگ باقی رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کے لیے موت ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی انسان آیا ہے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موت ایک سچائی ہے جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا قریبی، ہمارا پڑوسی آئے دن ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہم خواب غفلت میں مبتلا ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور انسنی کرتے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں موت ہر انسان کو آنی ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس دنیا کا اگر سب سے بڑا آدمی آ جائے اور وہ کہہ دے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، میرے بھائیوں آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے قارون و حامان کے واقعات سنے ہیں، آپ نے فرعون کے واقعات سنے ہیں، جس نے ایک بار دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون جس نے دولت کا دعویٰ کیا تھا کہ اس کائنات کے اندر میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہوں، لیکن میرے بھائیوں ان سب کو موت نے آ لیا۔ موت کے آخری پنجے نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ وہ اس دنیا کے سب سے امیر و کبیر آدمی تھے، تو میرے بھائیوں ہم اور آپ کیسے موت سے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اسی شاعر نے کہا الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ میرے بھائی یہ سچائی ہے میرے بھائی کہ موت آ کر کے رہے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، راہ فرار کوئی موت سے نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ پھر ہم اور آپ موت سے غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ انسنی اور اندیکھی کیوں کر دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں کیا ہمیں اللہ رب العالمین پر یقین نہیں ہے؟ کیا ہم مذاق اڑا رہے ہیں موت کا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس کائنات کے اندر جو بھی انسان آیا ہے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ موت سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیسے اور روپے کا گھوس دیتے ہیں، جس طرح سے اپنے کام کرانے کے لیے آپ دنیاوی معاملات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لوگ تمنا کریں گے کہ اللہ مجھے تھوڑی میں مہلت دے دے، موقع دے دے، تاکہ میں اچھے عمل کر کے تیرا نیک بندہ ہو جاؤں، نیک بندہ بن جاؤں میرے بھائیوں۔ لیکن موت کے بعد مہلت نہیں ہے میرے بھائیوں، چھٹکارا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے والا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے روح کو قبض کر سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ اس کو مارا جس سے اس کی آنکھیں پھوٹ گئی، فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کو ناپسند کرتا ہے،
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے اوپر رکھو اور آپ کے ہاتھ کے نیچے، آپ کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال کی مہلت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں کہ ایک ہتھیلی کے نیچے کتنے بال آ جائیں گے بیل کے اوپر رکھیں گے؟ 1000 بال تو کم سے کم آ ہی جائیں گے میرے بھائیو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر میں ابھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، ابھی میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ہیں میرے بھائیو، انہیں بھی موت نے آ لیا، موت نے پکڑا، ان کو بھی چھٹکارا نہیں ملا میرے بھائیو۔ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ رب العالمین کے سب سے چہتے تھے میرے بھائیو، اللہ کے محبوب تھے، لیکن وہ بھی موت سے نہیں بچ سکے میرے بھائیو۔ جو لوگ میرے بھائیو دنیا کو مقصد سمجھتے ہیں وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کو مقصد نہ سمجھ کر کے اپنا مقصد، اپنا ٹارگٹ آخرت کو، جنت کو سمجھتے ہیں میرے بھائیو، وہ موت سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ہی جنت کا راستہ شروع ہوتا ہے میرے بھائیو۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں پہ آپ کی آزمائش ہونی ہے، پھر آپ کے اچھے بدلے میں آپ کو جنت دیا جائے گا میرے بھائیو، اور آپ نے اگر برا کام کیا ہے تو بدلے میں آپ کو جہنم دیا جائے گا میرے بھائیو۔ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی اخروی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر کے جنت میں اپنا گھر بنا سکیں میرے بھائیو۔ ہمیں موت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ موت آ گئی، ہمارا رجسٹر کلوز ہو گیا میرے بھائیو، ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں اب ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر ابھی تک میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ہمیں باحیات رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، تو یہ وقت ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اخروی زندگی کے لیے محنت اور مشقت کریں، تاکہ ہمارا جو بہت کٹھن سفر ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے اللہ رب العالمین ایک لمحہ، ایک لحظہ فرصت نہیں دیتا ہے، موقع نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں جو زندگی بچی ہوئی ہے ہم غنیمت سمجھے میرے بھائیوں۔ ہم آئے دن اپنے پاس پڑوس میں دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارا ایک محبوب ترین دوست تھا، وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ ابھی کل یا پرسوں کا واقعہ ہے میرے بھائی، ایک شخص ہٹھا کٹھا ہے، روانہ ہے، اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی سے نوازا ہے، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، سینے میں درد محسوس ہوتی ہے، سینے میں درد محسوس ہوتی ہے، دوا کھانے آتے ہیں، ہاسپٹل میں ان کو ایک الٹی آتی ہے خون کی اور وہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ ان کا میٹر کلوز ہو گیا، اللہ رب العالمین نے روح کو قبض کر لیا۔ کیا ان کو معلوم تھا کہ ابھی ہم نے ناشتہ کیا ہے ہم مر جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر وقت مقررہ آ گیا ایک لحظہ کے لیے، ایک فرصت، ایک منٹ کے لیے ہم کو وقت نہیں ملنے والا ہے میرے بھائیوں، کیا وہ لوگ سمجھتے تھے، کیا وہ آدمی سمجھتا تھا، وہ نوجوان سمجھتا تھا کہ میں رخصت ہو جاؤں گی دنیا سے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ اس وجہ سے گیا تھا کہ ہلکی سی درد ہے اور ابھی میں دوا کھا لوں گا، مجھے سکون مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گی اور میں باحیات رہوں گا۔ آج ہمارا بھی حال ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، عمریں دی ہیں اللہ رب العالمین نے، مال و دولت سب کچھ دے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن میرے بھائیوں ہم خواب غفلت میں مبتلا ہیں، ہم غفلت کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں یہ غفلت کا وقت نہیں ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے۔
اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو جوانی دی ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیں میرے بھائیوں. ہم اگر 50 سال سے زیادہ کی عمر میں ہیں, یہ ہم اللہ رب العالمین نے یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عمریں ہم کو دی ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے نیک بندے بن جائیں, عبادت گزار بندے بن جائیں میرے بھائیوں. یہ جوانی مستیوں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں. ہر پل کا ہم کو اللہ رب العالمین کیا حساب دینا ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے جوانی دی تھی, تم نے کہاں لٹایا, اس کو کس مقصد میں خرچ کیا, اس جوانی کو کہاں لٹایا میرے بھائیوں. ہم جواب نہیں دے پائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس. تو یہ جوانی جو ملی ہے میرے بھائیوں ہم کو, ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں, اچھے اعمال میں, اچھے کام میں لگانا چاہیے میرے بھائیوں. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. کسی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کچھ کیا کمائے گا, اور کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر اس کو موت آئے گی, کس سرزمین پر اسے موت آئے گی میرے بھائیوں. آج ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ لوگ علاج کرانے کے لیے بہت دور سے آتے ہیں شہروں کی طرف. وہ اس غرض سے آتے ہیں کہ ہم شہر میں جائیں گے, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ موجود ہیں, ہمارا علاج کر دیں گے اور ہم ایک نئی زندگی کے ساتھ واپس آ جائیں گے میرے بھائیوں. ڈاکٹروں کا ایک ریلا ہوتا ہے, ایک نرغہ ہوتا ہے, ایک ٹیم ہوتی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں میرے بھائیوں. مریض آتا ہے اس کے پاس, علاج کرواتا ہے, لیکن میرے بھائیوں وہ مریض بھی اس شخص کو بچا نہیں پاتا ہے میرے بھائیوں. کیوں میرے بھائیوں؟ جب موت آ جائے, وقت مقرر ہو جائے, کسی بھی انسان کو راہ فرار نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ رتن ٹاٹا دیکھ لیں, کتنا امیر آدمی ہے, ہندوستان کے امیر کبیر آدمیوں میں سے ہے, لیکن اس کے ہاسپٹل نے, ڈاکٹروں نے اس سے بھی نہیں بچا پایا. تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کون لوگ ہیں, ہماری کیا وقت اور ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں کہ ہم موت سے بچ سکے, موت کو چکما دے سکے میرے بھائیوں. ہم ذرہ برابر موت کو چکما نہیں دے سکتے ہیں, موت سے راہ فرار نہیں فرار کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. تو ہمیں کثرت سے موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جب ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی, تو ہمیں پھر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کا اچھا بندہ بننا چاہیے, رب کا عبادت گزار بندہ بننا چاہیے, تاکہ جب ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو, ہم پچھتائیں نہ کہ کاش ہم کچھ اچھے اعمال کر لیتے, کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ہم وہ کر لیتے میرے بھائیوں. ابھی یہ جو لحظہ, یہ وقت ملا ہے, یہ بہت غنیمت ہے میرے بھائیوں. اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ وہ لوگوں تم کہیں بھی رہو, موت تم کو آ کر کے رہے گی, اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں جا کر کے سکونت پذیر اختیار کرو. کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ایک بڑا بھاری بھرکم قلعہ بنا لوں اور اس پر جا کر کے بیٹھ جاؤں, وہاں میں موت سے بچ سکتا ہوں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اینما تکونوا, وہ لوگوں تم کہیں بھی چلے جاؤ, کہیں بھی رہو, اینما تکونوا یدرککم الموت, موت تم کو آ کر کے رہے گی, موت پکڑ کر کے رہے گی, موت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون فانه ملاقیکم, وہ لوگوں تم جس موت سے بھاگتے ہو, ناپسندگی کا اظہار کرتے ہو, جسے تمہیں جو موت تم کو پسند نہیں ہے وہ بھی تم کو آ کر کے رہے گی. آج ہم موت کا نام سنتے ہی کانپ جاتے ہیں. کوئی بھی انسان ہی نہیں چاہتا ہے کسی کو موت آ جائے, کیونکہ ہم نے ویسی تیاری ہی نہیں کی. ہم جانتے ہیں کہ موت کی سختیاں ہیں, موت بہت تکلیف دہ ہے, موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو اچھے اعمال والا آدمی, ایک نیکوکار آدمی موت کا استقبال کرتا ہے, لیکن ایک برا آدمی جو گناہوں میں لت پت ہوتا ہے, برائیاں کرتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, وہ آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے تعلق سے لوگ تین قسم کے لوگ ہیں.
موت کے تعلق سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ آدمی جو گناہ پر گناہ کیے آتا ہے، برائیوں پر برائیاں کیے آتا ہے، لوگوں کے حقوق کو ہڑپتا رہتا ہے، لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا رہتا ہے. وہ جب موت کا نام سنتا ہے کانپ جاتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جو دنیا میں اچھے اعمال تو کرتا ہے لیکن بعض دفعہ اس سے برائیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دے دیتا ہے. وہ موت کو تو پسند کرتا ہے لیکن بعض دفعہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے تھوڑی اور مہلت دے دے تاکہ وہ اچھے عمل کر کے اپنے آپ کو نیکوکار بندہ بنا لے. میرے بھائیوں، تیسرا وہ شخص ہے جو دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے. ایسا آدمی موت کی تمنا کرتا ہے، موت کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں، ان تینوں میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرتا رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرتا ہے اور نیکو عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں جانے کا، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی تمنائیں کرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے لوگ اس دنیا میں سب سے بہترین ہیں. دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو اچھے عمل تو کرتا ہے لیکن بعض دفعہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تکلیفیں اس سے پہنچ جاتی ہیں لوگوں کو. ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین سے تو ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو. میرے بھائیوں، یہ انسان بھی اچھا ہے. اور تیسرے نمبر والا آدمی سب سے برا ہے جو موت کا نام سنتے ہی کانپ جاتا ہے. وہ موت کے لیے تیاری نہیں ہے، موت کا نام سنتے اسے چڑ پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، لیکن میرے بھائیوں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں وہی مومنوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو بمود قیاس وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. میرے بھائیوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میرے بھائیوں، عقل مند وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، فائدہ کی چیزوں میں وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے. اور ایک مومن، میرے بھائیوں، عقل مند مومن وہ ہے جسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دنیا مٹنے والی ہے اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو فنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو بقا کی طرف محنت کرتے ہیں، جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اور بے عقل، میرے بھائیوں، نادان، پاگل وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا کے لیے تڑپتے ہیں، ان کا صبح و شام دنیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، مومنوں میں عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت کی تیاری کرتے ہیں، وہ عقل مند ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ بیوقوف ہے. جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں عقل مند ہوں. نہیں میرے بھائیوں، وہ اپنے آپ کو بدھو بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، وہ پاگل ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک سب سے معتبر اور عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. میرے بھائیوں، تو مومن وہ ہے میرے بھائیوں جو اپنے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثر الذکر حاضم لذات الموت. میرے بھائیوں، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. وہ موت جو لذت کو ختم کر دیتی ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کسی شخص کو کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کی زندگی بہت کم ہے، آپ چند مہینوں میں یا چند دنوں میں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس کے سامنے ہم اچھے پکوان رکھ دیں، کھانے کی چیزیں رکھ دیں، میوے اور پھل رکھ دیں. میرے بھائیوں، وہ کھانا اس کو ہضم نہیں ہوگا، وہ کھانا
وہ کھا نہیں سکتا ہے، پریشان ہو جائے گا، وہ ہمیشہ شوق میں رہے گا، غم میں مبتلا رہے گا، کسی سے بتائے گا نہیں، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، دنیا کی اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے بھری دکھے گی میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ایک ڈاکٹر نے خبر دے دی کہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی دنیا کانک غریب و عابر سبیل، وہ لوگوں دنیا میں تم اس اعتبار سے رہو کہ جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتلاؤ، ہم اپنے شہر کی طرف جب رخصت ہوتے ہیں تو کیا ہم کسی اسٹیشن پر یا کسی جگہ پر ہم اپنا پڑاؤ بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کب ہم اپنے گھر صحیح سالم پہنچ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، مومنوں، مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے بندوں، اللہ رب العالمین نے جنت میں آپ کا گھر بنایا ہے، تو پھر کیوں دنیا کی رنگینیوں میں لت پت ہو کر کے آپ اپنے اصل مقصد سے بھٹک رہے ہو میرے بھائیوں؟ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے، اپنے اصل ٹارگٹ سے بھٹک رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں، یہ شیطان کی دشمنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے، رب کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، جہنم کا وارث بن گیا ہے، اسی طرح سے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو، مومنوں کو سیدھی راستہ سے بھٹکا کر کے اس کے منزل سے اسے دوسرے راستے پر لگا کر کے اسے بھٹکا دوں، تاکہ وہ بھی ہمارا ہم سفر ہو جائے، ہمارے راہ کا راہی ہو جائے۔ جس طرح سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، وہ بھی مسلمان، وہ مومن بھی جہنم میں چلے جائے میرے بھائی۔ ہم اتنے نادان ہیں کہ ایک شیطان، ایک لعین، ایک مردود کے بہکاوے میں آ جائے میرے بھائیوں۔ ہاں میرے بھائیوں، ہم بہت نادان ہیں۔ آج ہماری زندگی کی تگ و دو، ہماری زندگی کے سارے عمل ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کی راہ پر لگائے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، شیطان کے راستے پر، شیطان کے ڈگر پر ہم اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اور جبکہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ لوگوں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم کا راستہ اختیار کرو، کہ اس راستے پر چلو جس پر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا ہے، اس راستے سے بچو جس پر اللہ رب العالمین نے غضب کیا ہے، غضب ڈھایا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے سے بچو میرے بھائیوں۔ لیکن ہم آج عقل رکھتے ہوئے بھی میرے بھائیوں ہم صحیح راستہ اختیار نہیں کر پاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، ہم کیسے اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ ہم ہی جنت کے وارث ہیں میرے بھائی۔ اور دنیا میں فلاح میرے بھائیوں دین پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تمہاری عزت رہے گی، تم ہی سربلند رہو گے، دنیا میں آخرت میں تم کو عزت ملے گی اگر تم مومن رہو گے میرے بھائیوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بندہ بن کر اللہ رب العالمین کی بندگی کریں میرے بھائیوں۔ آج ہمارے دل پتھرا چکے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے دلوں کو نرم کر سکتی ہیں میرے بھائیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں اور دینی مجالس کی طرف رخ کریں میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی باتیں بتلائی جاتی ہیں میرے بھائیوں، ایسی مجلسوں میں ہم بیٹھیں۔ دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں، جو لوگ موت کے قریب ہیں ان کے پاس جا کر کے بیٹھیں، جو لوگ جاگنے کے عالم میں ہیں، جن کی زندگی چند لمحے کی ہے، ان کے پاس جا کر کے بیٹھے میرے بھائیوں۔ ایسے حالات میں ہم جائیں گے میرے بھائیوں، وہاں بیٹھیں گے، دیکھیں گے دنیا کی حقیقت میرے بھائیوں ہمیں معلوم پڑے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، جن کے دل پتھرا چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ تیسری چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم قبرستان کی زیارت کریں، قبرستان کی طرف جائیں اور دیکھیں کیسے لوگ، کیسے مالدار لوگ، کیسے عزت دار لوگ، کیسے قوم کے سرگنا لوگ
آج مٹی کے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کا دنیا میں مقام تھا، عالی مرتبت تھے، ان کا لوگوں میں چرچا ہوتا تھا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، نومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہڈیاں کیسے بکھری پڑی ہیں میرے بھائیوں۔ جب جائیں گے دیکھیں گے تو میرے بھائیوں احساس ہوگا، دلوں میں رقت پیدا ہوگی، اور ہم آخرت کو یاد کریں گے میرے بھائیوں، موت کو یاد کریں گے میرے بھائیوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس جایا کرتے تھے میرے بھائیوں، زاروں قطار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا میرے بھائیوں، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، اور جو اس منزل میں فیل ہو گیا میرے بھائیوں، موت کے مراحل میں فیل ہو گیا میرے بھائیوں، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے چہتے بندے ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اگلی پچھلی گناہوں کو معاف کر دیا تھا میرے بھائیوں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے میرے بھائیوں، بڑی سختی، بڑی شدت ہے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے چند ایام پہلے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ میرے فرما بردار بندو، لوگوں، وہ مجھے ماننے والوں، وہ میرے امتی، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے یہاں کام کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنا میرے بھائیوں۔ آج ہمیں ہمارے والدین کوئی وصیت کر دیں کہ بیٹا فلاں کام کرنا ہے، میں تم کو لکھ کر کے دیتا ہوں، بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں بھولتا، یہاں تک کہ نسلیں در نسلیں اپنے والدین، اپنے دادا پردادا کی باتیں نہیں بھولتی ہیں۔ آج ہم امت محمدیہ کے لوگ اپنے سب سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے تعلق سے بات پوچھ ہوگی میرے بھائیوں۔ آج ہم بھٹکے ہوئے ہیں، آج ہم بھولے ہوئے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم آتے ہی گھوم جاتے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا یہی معاملہ ہے کہ نبی کا حکم آتا ہے، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، اور جو نبی حکم دیتے ہیں میرے بھائیوں ہم بھول جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ امت مسلمہ کا شعار نہیں ہے، یہ مومنوں کا شعار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے میرے بھائیوں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہمارے گول اور سینے کے درمیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں پانی کا پیالہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر مارتے ہیں، چادر اڑے ہیں، بار بار اس کو اپنے اوپر کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اوپر ڈالتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ موت کی سختی ہے میرے بھائیوں، وہ نبی جو رب کا سب سے محبوب نبی ہے، پریشان حال ہے، موت کی سختی اسے بھی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں، ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں ہیں لوگوں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ وہ نبی جو بخش سے بخشوائے ہیں میرے بھائیوں، وہ اگلی پچھلی گناہ ہے اللہ رب العالمین نے معاف کر دی میرے بھائیوں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں موت کی سختی ہے، پھر ہم اور آپ کیسے موت کی سختی سے بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ کیسے بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ وہ لوگوں موت کے لیے تیاری کرو، ہمیں پتہ نہیں کہ ابھی ہم اس مسجد میں ہیں، باہر جا کر کے ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں، ٹھکر لگتی ہے، گرتے ہیں، موت کے آہنی پنجہ ان کو دبوچ لیتا ہے، بچتے نہیں میرے بھائیوں۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں میرے بھائیوں جو ہم روزانہ سنتے ہیں کہ فلاں لوگ بس سے جا رہے تھے، پوری بس جل کر کے راکھ ہو گئی، گڈھے میں گر کر کے سب لوگ مر گئے میرے بھائیوں۔ روزانہ ہم یہ خبریں سنتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، وہ مومن عقل مند ہیں جو آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند مومن وہ ہے جو موت کے لیے تیاری کرے، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ میرے بھائیوں، یہ موت کے حوالے سے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو دنیا کی رنگینیوں سے ہمیں محفوظ کر لے، اے اللہ تو دنیا کی چکا چوند سے ہمیں محفوظ کر لے اور صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا، اے اللہ ہمیں برے اعمال سے محفوظ رکھ دے۔ اے اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
اس دنیا میں جب تک تو ہمیں رکھ صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے میں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو موت کی تیاری کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، موت نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ جو زندہ ہے انہیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔